سکینہ سکینہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووجد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته الإخلاص به اما بعد بعثه بنور مضية والبرهان الجلية والمنهاج البادي والكتاب الهادي عسرته خير عسرة شجرته خير شجرة أغصانها متعدلة وثمارها معتدلة مولده بمكة هجرته بطيبة علا بها ذكره وامتد بها صوته اسمه بشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل لا يصلون صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی ذات نہایت ادب اور احترام کے ساتھ میں ویسے معذرت خواہ ہوں، آج میرے برادر بزرگ نجمی بھائی سے بھی اور امانت بھائی سے بھی بہت زیادہ، لیکن اب یہ تو بہت ہی پنکچول ہوتے ہیں اور عالم آیا اور اپنی ڈیوٹی مکمل کر لیتے ہیں، مجھے پون گھنٹہ بٹھایا جاتا ہے تو اب 5 منٹ میرے لیے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال توجہ فرمائیے گا، کل کی تقریر سے انشاءاللہ متصل کرنا چاہ رہا ہوں اپنی عبادت کو، اپنی گفتگو کو۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ہم سے جو خواہش، ہم سے جو مطالبہ، ہم سے جو چاہ کی ہے وہ یہ ہے کہ اسی سیدھے راہ کی ہدایت پر عمل کرنا ہے، اور ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اراءۃ اور دوسری ہوتی ہے ایصال، دور سے دکھانا یا بازو پکڑ کے پہنچانا، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں میں آپ کو بیان کر کے بتا چکا ہوں، لیکن دیکھیں ہدایت کرنے والے کی
انڈیویجول کیپیسٹی اس کے حیثیت کے مطابق ہوتی ہے. جیسا ہادی طاقتور ویسے اس کی ہدایت کا اندازہ اور دائرہ طاقتور ہوگا. بہت دل سے پڑھوں گا, بہت دل سے سنیے گا, پوری توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک دائرہ ہدایت ہے. انبیاء ہادی ہیں, کوئی نبی اپنے گھر کا ہادی ہے, کوئی محلے کا ہادی ہے, کوئی ملک کا ہادی ہے, کوئی خطے کا ہادی ہے, تو کوئی عالمین کا ہادی ہے. بہت زیادہ توجہ چاہ رہا ہوں, بہت زیادہ توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں اب ہم سب ہادیوں کی ذرا کیپیسٹی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا دائرہ ہدایت کتنا ہے. ظاہر ہے کہ ہم ان ہادیوں ہی کی اطاعت پہ عمل کریں گے اور وہی سیدھا راستہ ہے. تو اب چلتے ہیں دامن قرآن کی طرف. قرآن کی طرف تو پہلے خود قرآن ہی کو دیکھ لیتے کہ قرآن کتنا بڑا ہادی ہے, باقیوں کی طرف بعد میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, خود قرآن کی طرف جاتے ہیں کہ قرآن خود کتنا بڑا ہادی ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورۃ بقرہ کی پہلی 3 آیتیں. توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم, یہ جو کتاب ہے وہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ, اس میں کوئی کجی نہیں ہے. کمال ہے, ہادی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا. قرآن نے کیا کہا تھا کہ ھذا صراطی مستقیما, اس میں کوئی کجی نہیں ہے. تو ہادی ہوتے ہی ایسے ہیں, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, ہادی میں کجی نہیں آئے گی. کیونکہ اگر ہادی بگڑ گیا, یعنی میں اس آیت کی طرف آ رہا ہوں, یہاں پہ بات آ گئی ہے تو تھوڑا سا سنتے جائیے گا. نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے, خطبہ حمام کے نام سے. جو میرا مرشد رضا آپ کو بلائے اور آپ مشہد آئیں, وہاں پر ایک زیارت ہے خواجہ ربی کے نام سے. خواجہ مراد, خواجہ اباسل, خواجہ ربی. خواجہ ربی جو ہیں, خواجہ ربی کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے حمام. مولا کائنات کی محفل میں بیٹھے ہیں اور مولا سے ایک سوال کیا. وہ خطبہ حمام کے نام سے قرآن میں موجود, نہج البلاغہ میں موجود ہے. خطبہ حمام, حمام نام ہے ان کا. کہتے ہیں کہ صف لی المتقین کانی انظر الیہم. مولا مجھے ذرا بتائیے گا یہ متقی کون ہے. بھائی صاحب بہت خاص بات ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں. صف لی المتقین کانی انظر الیہم. مولا مجھے ان متقین کا ذرا نقشہ ایسا کھینچ کے بتائیے کہ ایسا محسوس ہو کہ جیسے میں انہیں دیکھ رہا ہوں. فحمد اللہ وثنا علیہ, میرے مولا نے حمد و ثنا کی اور اس کے بعد کہا اتق اللہ واحسن, یار بس خدا کا خوف رکھو, اچھے بن جاؤ, یہی کافی ہے. فعزم علیہ, مولا کو قسمیں دینا شروع کر دی. مولا تاج سر جو واسطہ تھا, مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں مولا مہربانی کر دیجئے, مجھے متقین دکھائیے. مولا نے 104 صفتیں متقی کی بتائی ہیں. 104 صفتیں. میں آ رہا ہوں اپنی آیت کی طرف, لیکن چونکہ بات آ گئی ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں. حمام نے کہا صف لی المتقین. اب امام نے ارشاد فرمایا ہم اہل الفضائل, یہ جو متقی ہوتے ہیں ان میں رضائل نہیں ہوتے, صرف فضائل ہوتے ہیں. یار بہت بڑا پیغام ہے. متقی, متقی کون؟ جس کا امام امام المتقین ہے, متقی اسے کہتے ہیں. متقی کون ہے؟ ہم اہل الفضائل, جو فضیلتوں سے بھرا ہے. ملبسہم الاقتصاد, میانہ روی اس کا لباس ہے. نیوں ملبسہم الاقتصاد, اقتصاد کہتے ہیں میانہ روی کو. متقی اسے کہتے ہیں جو نہ یوں ہو نہ یوں ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے جوانوں کے, اسپیشلی یوتھ, بہت توجہ کیجئے گا. متقی, متقی کون ہے؟ اہل فضیلت ہے. ہاں ملبسہم الاقتصاد,
مشیہم التواضع، اور ان کی رفتار تواضع والی ہے، جھکاؤ والی ہے. غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم، نہج البلاغہ، غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم. میرا، علی کہتا ہے میرا وہ ہے جو ہر اس سے آنکھ چرائے جو اللہ کو پسند نہیں. ہاں، دعویٰ کرنا بہت آسان ہے. متقی، متقی بھی وہ جس کا امام المتقین ہے. توجہ ہے. غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم ووقفوا اسماءہم علی العلم النافع لہم، اور کان بھی وہاں دھرتے ہیں جہاں علم ملتا ہے. صفتیں بیان کرتے. اچھا، ایک صفت، میں درس چلا آج سے تقریباً 29 سال پہلے کی بات ہے. میں قم میں تھا، تدریس چل رہی تھی ہماری، تو نہج البلاغہ کا درس تھا. ہمارے استاد آیت اللہ عبدالعباس حیاتی وہ ہمیں درس دے رہے تھے. تو بہت دلچسپ بات ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں. تو اس میں ایک جملہ ہے کہ متقی اسے کہتے ہیں کہ اجسادہم النحیفہ. متقی وہ ہے کہ جس کا پیٹ پیٹھ سے لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے، متقی اسے کہتے ہیں جس کا پیٹ پیٹھ سے لگا ہوا ہو. سارے اسٹوڈنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں، سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، متقی اسے کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس لائف تو ایسی ہوتی ہے. تو متقی وہ ہے جس کا پیٹ پیٹھ سے لگا ہوا ہو. ہاں، تو سارے مجھے دیکھنے لگے. آغا کی نظر پڑ گئی تو کہنے لگے اے مت چھوڑو اس بچے کو، کیوں تنگ کر رہے ہو، مجھے دیکھو میں بتاتا ہوں. اجسادہم النحیفہ کا مطلب یہ ہے، پیٹ پیٹھ سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو چیزیں آپس میں مل جائیں تو تیسری چیز اس سے کراس نہیں کر پاتی. علی والا وہ ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام داخل ہو ہی نہیں سکتا. متقی وہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے پیٹ میں، سچی بتائیں کتنے ہیں ایسے؟ کتنے ہیں؟ ادھر دیکھتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہیں کتنے؟ اب چلتا ہوں دامن قرآن کی طرف. غور کیجئے گا، غور. اچھا، میں نے ایک جملہ کہا تھا جس کی وجہ سے یہ خطبہ میں نے پڑھ دیا. پورا خطبہ نہیں پڑھا میں نے، تو 7-8 صفتیں بیان کی ہیں. اچھا، جیسے ہی حمام نے یہ ساری صفتیں سنی، فَالسَّائِقَ نہج البلاغہ، فَالسَّائِقَ الْحَمَّامُ سَاقَةً، ہچکی آئی وہیں پہ مر گیا. فقام قیس بن اشعث، نہج البلاغہ میں ہے، قیس بن اشعث جودا کا بھائی. سمجھ گئے کہ وہ کیسے پانی میں ہوگا، ٹھیک ہے. وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مولا یہ مر گیا. تو مولا نے فرمایا میں نے پہلے روکا تھا اور میں جانتا تھا کہ یہ برداشت نہ کر پائے گا. مر گیا نا. کہا مولا یہ کیوں مرا؟ منافق تو منافق ہوتا ہے نا. مولا یہ مرا کیوں؟ تو مولا نے فرمایا یہ متقین کی صفات برداشت نہ کر سکا، اس وجہ سے مر گیا. ان صفتوں کا اثر اس پہ ہوا. اب یہ منافق کہتا ہے مولا پھر آپ پر کیوں نہیں ہوا؟ منافق تو ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ بھی امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے. تو میرے مولا کو جب اس نے کہا کہ مولا اس کا اثر آپ پہ کیوں نہیں ہوا، تو امام نے فرمایا جو متقی ہوگا وہ ایسی چیزیں برداشت نہ کر پائے گا، لیکن امام المتقین ہونے کے بعد اگر کوئی ہادی ہدایت کرتے مر جائے تو ہدایت کون کرے گا؟ ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اس آیت کی طرف. کیا کہا قرآن نے کہ ہدن تو قرآن کی ہدایت کا دائرہ کتنا ہے؟ متقین. میری طرف دیکھیے گا، قرآن ہادی ہے لیکن قرآن کی ہدایت کا دائرہ ہے متقین. میں نے پہلے بھی پوچھا ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، یہ پوری دنیا میں متقی ہیں کتنے؟ اتنے ہیں. تو قرآن کس کا ہادی ہے؟ متقین کا. دیکھیں میں آپ کو اور کسی اور طریقے سے بھی سمجھاتا ہوں.
ٹرک آپ نے دیکھے ہیں نا، لوڈڈ ٹرک جس میں گندم لادی جاتی ہے، ایک ہوتے ہیں لوڈڈ ٹرک یہ بڑے بڑے، اس کے بعد بیل گاڑیاں، اس کے بعد چنگچیاں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ رہا. تو قرآن ہادی عالمین کے لیے نہیں ہے، مسلمین کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے، متقین کے لیے ہے. اب دیکھ لیے انڈیویژل کیپیسٹی کیا ہے کہ قرآن ہدایت سب کو نہیں کرتا، قرآن ہادی ہے صرف متقین کے لیے. نہیں مجھے مزہ نہیں آیا، میں پھر سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ الفاظ ہے پھر قرآن کے. پھر قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن صرف ان کی ہدایت کرتا ہے جن میں ملاوٹ نہ ہو. بھائی صاحب تو پہلے کہا صرف متقین کی، پھر کہا کہ ان کی ہدایت کرتا ہے جن میں ملاوٹ نہ ہو. تو بھائی مجھے نہیں معلوم میں نے ملاوٹ یا دودھ میں دیکھی ہے یا خون میں دیکھی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ قرآن سب کے لیے ہادی نہیں ہے. ویسے تو قرآن نے یہ تک کہا ہے کہ یہدی بہی کثیرا و یضل بہی کثیرا. یہ قرآن وہ ہے کہ جس سے بہت سارے ہدایت لے گئے اور بہت سارے گمراہ ہو گئے. قرآن کسی کو گمراہ نہیں کرتا. آیت ہے نا قرآن کی یہدی بہی کثیرن، بہت سارے ہدایت لے گئے، وہ یضل بہی کثیرا، اور بہت سارے گمراہ ہو گئے. بہت لطف آئے گا، ابھی تو بات آگے چلے گی، ٹھیک ہے. سب کی ہدایت نہیں کرتا، بہت سو کو ہدایت مل جاتی ہے اس سے، اور بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں. ایسے ہوا ہے پریکٹیکل لائف میں بھی، ایسے ہوا ہے. دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں. توجہ کیجئے گا، چھوٹے ہیں اور خدا نے بہت سارے سوال کہتے ہیں کہ اگر اچھوں کے گھر میں برے اور بروں کے گھر میں اچھے کیوں؟ کاش یہ بزرگ سارے سمجھ گئے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اچھوں کے گھر میں برے اور بروں کے گھر میں اچھے کیوں؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو پہلا اعتراض تو تمہارا اللہ پہ ہوتا کہ جب جانتے تھے کہ یہ شیطان بڑا شیطان ہے تو پھر بٹھایا کیوں؟ بات سمجھ میں آ گئی کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں؟ یہ سوالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا کانشیس رہیں. فرعون جو ہے، فرعون کہا جاتا ہے کہ جناب موسیٰ کو فرعون نے فرعون پال ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا معصوم کا پالنے والا کوئی کافر ہو جائے. ممکن ہی نہیں کہ کسی معصوم کا پالنے والا کوئی کافر ہو. اسی لیے اللہ نے انتظام کر دیا کہ کسی کافر کے گھر میں مومنہ بھیج دی. یہ اب سمجھ میں آیا کہ فلسفہ اور راز خدا کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا چھوٹا ہے جناب موسیٰ یہدی بہی کثیرا و یضل بہی کثیرا. ابھی میں اس پہ بات کروں گا لیکن تھوڑی سی توجہ چاہ رہا ہوں، بس بیدار رہیے گا کہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جناب موسیٰ چھوٹے سے تھے، کھیلتے کھیلتے آ گئے. فرعون نے بھی ظاہر ہے کہ اس نے اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا. جیسے ہی گود میں بٹھایا، قرآن میں کہیں پہ بھی داڑھی نہیں ہے. داڑھی واجب ہے لیکن عزت والی داڑھی. نہیں سمجھے ابھی تک میری بات؟ ایسی ہو کم از کم جس میں ہاتھ تو نہ پڑے. ٹھیک ہے، تو فرعون نے اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا دیا. گود میں جو بٹھایا تو فرعون، آپ جا کے اس کی ممیز دیکھیے گا، جس اس میں باکس میں بند ہے، اس سے ہی اندازہ لگ رہا ہے اس کی داڑھی سے کہ اس نے اپنی داڑھی کے بالوں میں مونگے اور موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہی چھوٹا معصوم
فرعون کی گود میں آیا تو وہ اپنی عصمت دکھائے گا تو صحیح نا، ہاں حق اور باطل کی جنگ دکھائے گا تو صحیح. فوراً یہ پکڑی، جیسے پکڑی تو وہ سارے کے سارے دانے ٹوٹے، جو درباری تھے وہ تو اسی میں لگ گئے. ایک کھڑا تھا جس نے چیخ کر کہا فرعون مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو تیرا تخت تختہ کر دے گا. بھائی جاگنا جاگنا، جو پیغام دے رہا ہوں. قرآن سے بہت سارے ہدایت لیتے ہیں، ہاں کیونکہ وہ ہادی ہے، تو قرآن سے بہت سارے بگڑ گئے، بہت سارے سدھر گئے. یہ تو چھوٹا ہادی ہے، تو بڑے ہادیوں پر تو ویسے بھی کام اور زیادہ خراب ہونے کے ہے نا امکان. جب چھوٹے نا، جب صامت سے بہت سارے بگڑ گئے تو ناطق سے کیسے نہیں بگڑیں گے؟ ہاں میں جہاں بات کر رہا ہوں بہت ہوشیار ہو کے سنیے گا، غور کریں. جیسے ہی یہ ہوا تو فرعون نے کہا 1000 مرتبہ آپ نے سنا ہے، لیکن جو آج نتیجہ دے رہا ہوں وہ لے لیجئے گا. فرعون سے کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے جو آنے والا ہے اور جو تیرا تخت کو تختہ کر دے گا. اچھا تو پھر کیسے پتا چلے، کیا کرے؟ کہا تو بہت آسان طریقہ ہے، ہاں ہے کافر، ہے کافر، لیکن جملے سنیے گا. کہا کہ دیکھ اگر ہوگا معصوم تو نقصان کی طرف نہیں جائے گا. ہائے 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 ہائے، ہاں اگر ہوگا معصوم تو نقصان کی طرف نہیں جائے گا. انگارے بھی رکھو، سلگتے ہوئے انگارے بھی رکھو، اور مونگے موتی جواہرات بھی رکھو. اگر ہوگا معصوم تو پھر کرے گا کیا؟ معصوم آگ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. یار کافر ہے، اتنا تو جانتا ہے کہ معصوم نہ خود آگ میں جاتا ہے نہ کسی اور کو آگ میں لے کے جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ اب پتہ چل جائے گا. اگر ہوگا تو پکڑا جائے گا. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ آپ، ٹھیک ہے. تو اب ایک طرف انگارے داغتے ہوئے سلگتے ہوئے، اور ایک طرف جو ہے وہ موتی، ہاں جواہرات اور یہ سارے رکھے ہیں. اب دیکھیے گا، نبی نے چاہا، عصمت کی تقاضا ہے، نبی نے چاہا کہ وہ ادھر جائے، ادھر آگ تھی، جا ہی نہیں سکتا نا، امپاسبل ہے، ٹھیک ہے. تو فطرت عصمت جناب موسیٰ کو ادھر لے کے جا رہی تھی، لیکن توحید کی منشا کچھ اور تھی. اس نے معصوم کو پلٹایا، مونگے موتیوں سے ہٹا کے آگ میں ہاتھ ڈالا، انگارہ اٹھایا، منہ میں ڈالا، منہ جلا. فرعون نے کہا نہیں یہ نبی نہیں ہے. پردے کے پیچھے تھی آسیہ بنت مزاحم، وہ دیکھ کے سجدے میں گر گئی. اب بتاؤ، فعل ہادی کا فعل ایک گمراہ ہو گیا، ایک ہدایت پا گیا. بتاؤ کیسے، بتاؤ کیسے؟ سناؤں؟ سنو. جناب موسیٰ نے، ابھی نیاز بٹے گی نا، اس میں اگر آلو گرم گرم آ جائے ہوگا کیا؟ ہاتھ ڈالو گے ساڑھے چلے، ایسے ہی کریں گے نا، ہاں تو منہ تک تو پہنچے گا نہیں. پہلے تو ہاتھ جلنا چاہیے، منہ تو بعد میں جلے گا. فرعون نے منہ کو جلتا دیکھا، آسیہ نے ہاتھ کو جلتا نہ دیکھا. وہ ادھر سجدے میں، یہ ادھر جہنم میں. پیغام پہنچ رہا ہے میرے دوستو؟ تو یہ ہر ایک کو ہدایت نہیں کرتا قرآن. قرآن ہادی ہے، لیکن ہر ایک کا ہادی نہیں ہے بھائی. کس کا ہادی ہے؟ متقین کا. اچھا باقی نبیوں کو چھوڑو، کوئی کسی گاؤں کا، کوئی کسی شہر کا، کوئی کسی یوسی کا، ٹھیک ہے نا؟ گھبرا گئے آپ لوگ ہیں؟ میں تو ابھی شروع ہوا ہوں، آپ گھبرا کیوں گئے؟ ٹھیک ہے تو سنیں. اگر قرآن ہادی ہے متقین کا، قرآن ہادی ہے متقین، تو میرا سردار، میرا محبوب نبی وہ کیا ہے؟ کتنا بڑا ہادی ہے.
ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک کی انڈیویژل کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کتنی وسعت رکھتا ہے اپنی ہدایت کے دائرے میں. قرآن ہادی ہے. اب بات کرتے ہیں. قرآن ہادی ہے متقین کے لیے. تو میرا سردار نبی کتنا بڑا ہادی ہے. میں اب آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی توجہ رکھیے گا. یہ الفاظ ہیں قرآن کے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انت منذر ولکل قوم ہاد. میرے حبیب تو پوری کائنات کو ڈرانے والا بھی ہے اور پوری کائنات کا ہادی بھی ہے. یار آپ حیدرآباد والوں کو مجھے تھوڑی دیر روکنا پڑے گا, مجھے لگ رہا ہے. میرا نبی کون ہے؟ پوری دنیا کا ڈرانے والا بھی ہے, پوری دنیا کا ہادی بھی ہے. ٹھیک ہے, ڈرانے والا بھی ہے, ہادی بھی ہے. پھر کہہ رہا ہوں, ڈرانے والا بھی ہے پوری دنیا کو. کتوں کو بھی ڈرائے گا, شیروں کو بھی ڈرائے گا, سانپوں کو بھی ڈرائے گا, کافر کو بھی ڈرائے گا, یہودیوں کو بھی ڈرائے گا, مجوسیوں کو بھی ڈرائے گا. تو نبی ہے پوری دنیا کا ڈرانے والا, نبی ہے پوری دنیا کا ہادی. نہیں, پھر سنیں, پھر ارشاد ہوا, عجیب آیت ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قومان. میرے سید و سردار آپ ہر مخلوق کے ڈرانے والے ہیں. میرا نبی کائنات کے ذرے ذرے کو ڈرانے والا ہے. ایسا ہے؟ ہاں, وسعت دیکھیے گا ہدایت کی. کائنات کا ہادی ہے, عالمین کا ہادی ہے, اور عالمین کو ڈرانے والا ہے. حیدر چوک بند پڑا تھا. حیدرآباد کے ہیں نا آپ لوگ؟ حیدر چوک بند پڑا تھا. میں پہنچا, اور کیا ہوا بھائی؟ کہا صاحب وہ ڈی سی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. کیوں بھائی؟ وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں جمع ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس میں سب جمع تھے, ہاں, شیعہ, سنی, وہابی, بریلوی, نقشبندی, پتہ نہیں کون کون سے بندی, تو سارے کے سارے جمع تھے. اس میں ہندو, سکھ, عیسائی سب جمع. اچھا, ساری سیاسی جماعتیں بھی جمع. بھائی صاحب ہو کیا گیا؟ اگر ڈی سی مر گیا ہے تو دنیا میں 100 سال سب کے پورے ہونے ہیں, یہ تو اتنی بڑی بات نہیں. کہا نہیں صاحب, سنیے گا, نہیں صاحب, معاملہ یہ نہیں ہے کہ ڈی سی مر گیا. معاملہ یہ ہے کہ ڈی سی جیسے مرا تو ڈی سی کی جگہ پہ وہ جو چاچا غفور چائے پلاتا تھا نا, اس کو بٹھایا ہے. یار پتہ نہیں آپ لوگ کہاں ہیں, پتہ نہیں کہاں ہیں آپ لوگ. ہمارا ڈی سی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ جو چاچا وہاں پہ آفس میں چائے پلاتا تھا نا, اسے ڈی سی صاحب کی جگہ پہ بٹھا دیا. تو میں نے بھی کہہ دیا یار اس میں کیا پرابلم ہو گئی, ایک ہی آفس میں تھے, ایک ہی شہر میں تھے. تو وہ جو بول رہا تھا اس نے کہا ہے مولانا کیا بات کرتے ہو, یاد رکھنا ڈی سی کی جگہ پہ یا ڈی سی آئے گا یا ڈی سی جیسا آئے گا. میں نے کہا عقل کے اندھے, 1400 سال سے ہم بھی تو یہی کیس لڑتے آ رہے ہیں کہ اگر محمد جائے تو محمد کی جگہ پہ یا محمد لاؤ یا محمد جیسا لاؤ. قرآن کی ہدایت کا دائرہ کیا ہے؟ متقین. اور میرے سردار نبی کا دائرہ ہدایت کیا ہے؟ عالمین. وما ارسلناک الا رحمتاً عالمین. ہاں, اب آپ کے ذہنوں کا امتحان, ہوشیاری. ہاں, میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ جو اوپنر ہیں وہ تھوڑے سے ہوشیار بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ ہاں, غور کیجئے گا جو بات کرنے جا رہا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں.
قرآن ہادی ہے متقین کا، میرا سردار نبی ہادی ہے عالمین کا. تو اب یہ تو کنفرم ہو گیا کہ قرآن جیسا ہادی محمد کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا. ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی پرائمری والا ہو مجھے بتائیے وہ ڈاکٹریٹ کی جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا. تو جب قرآن محمد کی جگہ پہ نہیں آ سکتا تو جو قرآن سن کے مسلمان ہوا وہ محمد کی جگہ پہ کیسے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں. ہاں، قرآن ہادی ہے. ایسی بات کریں گے تو مجھے لگے گا کہ باقی حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ اور میرا سردار نبی ہادی ہے عالمین کے لیے. تو اب محمد کی جگہ پر بھی وہ آئے گا جو ہادی ہوگا. تلاش کرو، تلاش کرو، تلاش کرو. ہاں، ادھر ادھر نہیں، تلاش بھی قرآن میں کرنا پڑے گا. قرآن ہادی ہے متقین کے لیے، میرا سردار نبی ہادی ہے عالمین کے لیے. تو اب عقل کیا کہتی ہے کہ میرے نبی مصطفیٰ کی جگہ پہ بھی وہ آئے جو عالمین کا ہادی ہو. تو پھر ڈھونڈو قرآن سے ہے کوئی دوسرا جو نبی جیسا ہو. ہے کوئی دوسرا جو نبی جیسا ہو؟ پورے قرآن میں کل ایک آیت ہے. پڑھوں تو پھر سنیں. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. مکے میں میرا گھر ہے جس کا نام کعبہ ہے، بڑا برکتوں والا ہے. یہ میں کیا کروں، کل اگر آخری مجلس نہ ہوتی تو انشاءاللہ زندگی کی آخری نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اس ہمارے خمسے کی کڑی کی آخری مجلس ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا یہ کعبہ کیا ہے. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو پڑھیں گے اور آپ کو بتاؤں گا. غور کریں. قرآن کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. مکے میں میرا گھر ہے، میرا بیت ہے، ٹھیک ہے، جو ہادی ہے. تو قرآن میں کل دو ہیں عالمگیر ہادی. یا میرے سردار نبی، یار جاگ کر سنیے، یا میرے سردار نبی ہادی ہیں عالمگیر، یا پھر قرآن ہے عالمگیر، یا پھر کعبہ ہے عالمگیر. یہاں پہ کوئی حاجی بیٹھا ہے؟ ہوگا لیکن خامخواہ شرما کر ہاتھ اوپر ہے. میں ہادی ہوں. وہ حاجی ہوگا، ریکارڈ تھوڑا سا خراب رہا ہے نا تو گھبرائے نہیں. اچھا بھلا عمرے والا کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں جانے یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ٹھیک ہے نا، ہم میں سے بہت سارے دوست ہیں تو عمرے پہ بھی جاتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے مناسک حج کو. کوئی ایک تو بتائے کہ اس نے دیکھا نہ صحیح سنا ہی ہو کہ کعبے کی طواف کر رہے تھے لوگ اور کعبے نے غلط تھی، اور کعبے نے کہا ہاں وہاں پہ رشوتیں لیتے ہو، ادھر طواف کرنے آئے ہو، وہاں پہ چوریاں کرتے ہو، اور ادھر حاجی صاحب بننے آئے ہو. کوئی ایک تو بتائے کہ کعبے نے اسے چٹکلی ماری ہو، کعبے نے اسے ڈانٹا ہو، ڈپٹا ہو، آنکھیں دکھائی ہوں. بھائی عالمگیر ہادی ہے نا قرآن میں کے حساب سے، تو بتائیے تو صحیح کبھی کعبے نے ڈانٹا، کوئی نصیحت، کوئی آیت سنائی؟ پھر یہ عالمگیر ہادی کیسے ہو گیا بھائی صاحب؟ ہاں میں گیا تھا حج، عمرے تو الحمدللہ بہت سارے کیے، لیکن حج پہلا میں نے حج کیا تھا ملینیم میں 2000 میں. ٹھیک ہے، ملینیم پہ میں گیا، ملینیم کہتے ہیں صدی کو. میں گیا حج پہ، تو
تو جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے تو میں نے گرین کلر کے بڑے بڑے بورڈ دیکھے, وہاں پر لکھا ہوا تھا ڈاگس اینڈ نان مسلمس آر ناٹ الاؤڈ ان مکہ. کتے اور غیر مسلم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. آج کل تو کانسرٹ چل رہے ہیں, خیر ابھی تو چھوڑ دیا, آج تو کتے وہاں پہ توجہ ہے. ہاں کیا لکھا تھا؟ کتے اور نان مسلم مکے میں نہیں آ سکتے. قرآن کہتا ہے میرا کعبہ عالمین کا ہادی ہے, تو عالمین میں تو کتا بھی آتا ہے, عالمین میں تو کافر بھی آتا ہے, تو پھر تم کیوں روکتے ہو؟ پھر حقیقت بتاؤ. یہ کعبہ عالمگیر ہادی ہے تو کیسے عالمگیر ہادی ہے؟ وہ تو مسلمانوں کو نہیں ڈانٹتا, وہ تو مسلمانوں کو نہیں ڈانٹتا, تو پھر کیسے ہادی ہے؟ میں نے, عمرانی صاحب بیٹھے ہیں, میں نے کہا بیٹا ایک گلاس مجھے بھی دینا. اب وہ ایسے گلاس لٹکا کے آ رہے ہیں, ہاں خالی گلاس آ کے میرے سامنے پکڑا. ادھر سے نجمی بھائی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اگر کوئی کہے کہ ایک گلاس دو, اس کا مطلب گلاس نہیں ہوتا, وہ چیز ہوتی ہے جو گلاس میں ہے. اللہ کہتا ہے میرا کعبہ ہادی ہے عالمین کا, وہ کعبہ ہادی نہیں ہے, ہادی وہ ہے جو کعبے میں ہے. آخر تک ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ, ان کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو کعبہ عالمگیر ہادی ہے, میرا سردار عالمگیر ہادی ہے, لیکن قرآن ہادی ہے, لیکن اس کی ہدایت کا دائرہ محدود ہے. بات سمجھ میں آ گئی میرے دوستوں کے؟ تو عرض کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اتنا جان لیجئے گا کہ پروردگار عالم نے جسے عالمگیر ہادی کہا ہے, عالمین, عالمین ہم لوگ کہتے ہیں نا عالمین, یہ عالمین ہے کیا؟ عالمین کیا ہے؟ ٹھیک ہے, عالمین ایک جگہ پہ کہا رب العالمین, ایک جگہ کہا رحمت للعالمین. یہ عالمین ہے کیا؟ آج کل موبائل مارکیٹ میں چلے جاؤ, بھائی صاحب کوئی اچھا سا موبائل, ہاں سر گیلیکسی والوں کا آیا ہوا ہے بہت زبردست, ہاں پتہ نہیں کیا, مجھے تو نام بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے, یہ گیلیکسی کا نام آیا تو میرے بات ذہن میں آئی, یہ گیلیکسی کیا ہے؟ گیلیکسی عالمین بتانا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں کو. گیلیکسی کیا ہے دیکھیے گا, یہ جو ہمارا جو گولا ہے, یہ جو ہماری ارتھ ہے, یہ جو ہماری دھرتی ہے, یہ ایک چھوٹا سا ستارہ ہے, ایک ایسی گیلیکسی کا جس گیلیکسی کا نام ہے ملکی وے. جاگ کر سنیے گا بھائی صاحب, اسپیشلی میرے جوان وہ بہت غور سے سنیں. دنیا میں بہت ساری کہکشائیں ہیں, کہکشاں کو کہتے ہیں گیلیکسی. ٹھیک ہے, جو سب سے چھوٹی گیلیکسی ہے جسے ملکی وے کہتے ہیں, ملکی وے کہتے ہیں. ہاں بنیا گرا تو کسی نے کہا یار راستہ تو سیدھا صاف تھا, یہ بنیا گرا کیوں؟ تو سائیڈ میں کوئی کھڑا تھا میرے, اس نے کہا کہ بنیا گرا ہے, کچھ دیکھ کر گرا ہوگا. ٹھیک ہے, انگریز پاگل نہیں ہے کہ اس گیلیکسی کا نام انہوں نے ملکی وے رکھا ہے. ملکی وے کا مطلب کیا ہے؟ نورانی راستہ. راستہ اسے کہتے ہیں جہاں سے کوئی آیا گیا ہو. نہیں سمجھے یار آپ میری بات کو؟ ہاں تھوڑا سا توجہ کیجئے گا, انشاءاللہ لطف آئے گا. میں جان چھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں کی, توجہ فرمائیں. عالمین میں کیا ہے؟ ہماری چھوٹی سی دھرتی ہے, اتنا سا بال ہے. ٹھیک ہے, وہ کہاں پہ گھوم رہا ہے؟ اس گیلیکسی میں. یہ جو چھوٹی گیلیکسی ہے, اس گیلیکسی میں سب سے چھوٹا ہمارا
ہم سے چھوٹا، چاند تو ہم سے بھی چھوٹا ہے. بہرحال اس طریقے سے بہت سارے ایسے ستارے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں، جیسے ہے ایٹرومیڈا ہے، جیسے CI1182 ہے. اس طریقے سے بہت سارے ایسے ستارے ہیں وہ ہم سے بڑے ہیں. یہ جو گیلیکسی ہے، اس گیلیکسی میں 3 کروڑ سورج ہیں. کتنے؟ 3 کروڑ سورج ہیں اس گیلیکسی میں. ٹھیک ہے، یہ سب سے چھوٹی گیلیکسی. اچھا، یہ چھوٹی گیلیکسی بڑی کتنی ہے؟ اس چھوٹی گیلیکسی کو کراس کرنے کے لیے ناسا نے کہا ہے کہ اس چھوٹی سی گیلیکسی کو کراس کرنے کے لیے کوئی ایسی سواری ہو جو 2 سیکنڈ میں 2 لاکھ کلومیٹر چلتی ہو. 2 سیکنڈ میں 2 لاکھ کلومیٹر چلتی ہو. اس سواری کو اس گیلیکسی کو کراس کرنے میں 1 سال لگے گا. کتنی بڑی ہے؟ تو پھر سلام ہے نا فاطمہ کے بابا پر، جو آیا اور گیا، کنڈھی لٹک رہی تھی، پانی چل رہا تھا. عالمین عالمین رب العالمین عالمین. سمجھو تو صحیح، یہ تو پہلی گیلیکسی ہے. اس کے بعد کون سی گیلیکسی ہے؟ 7 پہلی چھوٹی 7 گیلیکسیز ہیں اور کروڑوں گیلیکسیز ہیں. لیکن اتفاق یہ ہے کہ جو فضائیں قائم ہیں، پہلی گیلیکسی کے بعد 6 اور گیلیکسیز، اس کے بعد آتا ہے پہلا آسمان، پھر آتا ہے دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا. اب اندازہ ہوا طاقت مصطفیٰ کا. اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب رحمت ہے عالمین کے لیے. تو اب جو اس کی جگہ پہ آئے گا، نہیں یار نہیں، مجھے مزہ نہیں ہے، میں پھر نہج البلاغہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. آپ لوگ گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک جملہ نہج البلاغہ سن لیں، میں آپ کی جان چھوڑ رہا ہوں، بس جملہ سنیں، بات ختم کر رہا ہوں. قرآن ہادی ہے متقین کے لیے، میرا سردار نبی ہادی ہے عالمین کے لیے، میرا امام ہادی ہے عالمین کے لیے. کیسے؟ خود نہج البلاغہ میں ایک جملہ فرماتا ہے، فی السماء نجوم وفی النجوم مدائن. نہج البلاغہ، فی السماء نجوم وفی النجوم مدائن بینہما ربط نورانی ونحن حجۃ علیہم. آسمان میں اس دھرتی کی طرح بہت سارے ستارے، سیارے ہیں، ان میں مخلوق رہتی ہے، ان کا ایک نور کے ساتھ کانٹیکٹ ہے. وَنَحْنُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، ہم ان کے بھی امام ہیں. جن کی حکومتیں عالمین پہ ہوں، ان کے بچے بوند کو ترسیں. بڑی عجیب روایت آج آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہوں گا، بہت مختصر ہے لیکن بڑی عجیب روایت ہے. تاریخ نے لکھا ہے، آج سے ٹھیک 240 سال پہلے کی بات ہے. شام کے شہر میں ایک سید ہوا کرتا تھا جس کا نام سید ہاشم تھا. اس کی 4 بیٹیاں تھیں. ایک دن ایک رات میں ایک بچی کے خواب میں ایک بی بی آئی جس کی عمر 4 سال کی تھی. یار خدا کرے میں سمجھا جاؤں، 4 سال کی تھی. خواب میں آ کے کہتی ہے، اے مومنہ تو مجھے جانتی ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں، میں نے نہیں پہچانا. کہا میں وہ ہوں جس کے بغیر حسین کو سکون نہیں ملتا. کہا بی بی کیسے آنا ہوا؟ کہا دیکھ تیرے باپ کو میرا پیغام دینا، میری قبر کے بالکل پہلو سے نہر گزرنے والی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ پانی میری قبر میں آ جائے، اور تم تو جانتی ہو کہ سکینہ کو اب پانی سے کوئی پیار نہیں رہا. ہاں ایسا نہ ہو میرا کرتا تر ہو جائے، میرا لاشا یہاں سے نکال کے منتقل کیا جائے. بس یہ سنا. یا ایک مرتبہ صبح ہوئی، اس بچی نے باپ سے بات کی، باپ نے سنی انسنی کر دی. دوسری رات دوسری بیٹی، تیسری رات تیسری بیٹی، چوتھی رات چوتھی بیٹی کے خواب میں وہی پیغام
جب 5ویں شب ہوئی تو سید ہاشم کے خواب میں سید زادی آتی ہے اور آ کے کہتی ہے سید ہاشم مجھے پہچانا؟ کہا نہیں، آپ کون؟ کہا مجھے سکینہ کہتے ہیں۔ اب میرا تعارف کچھ اور طریقے سے سننا، میں وہ ہوں جس کے باپ کے قاتل نے اسے باپ کے سامنے تماچے مارے ہیں، مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا ہے، میرے پیروں پر گھوڑوں کی ٹاپیں ہیں۔ بی بی کیسے آنا ہوا؟ کہا 4 دن سے کہہ رہی ہوں میرا جنازہ یہاں سے نکال، میرے پہلو سے پانی بہنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا کرتا تر ہو جائے۔ بی بی اجازت دیں، صبح میں یہ کام کروں گا۔ صبح ہوئی، یہ سید ہاشم گیا حاکم شہر کے پاس، وہ مومن تھا، اس کو ساری حقیقت سنائی۔ اس نے کہا ایک کام کر قناتیں لگا دوسری جگہ پہ بی بی کا مزار۔ اب جو شام گئے ہیں خدا انہیں ان کی قبول کریں، جو نہیں گئے ان کو پتا ہوگا۔ باب صغیر میں زندان میں نیچے قبر ہے میری آقا زادی کی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو وہاں سے بی بی کا لاشا نکال کے دمشق کی طرف لے آئے، وہاں پہ اب مزار بنا ہوا ہے۔ عزادارو جانتے ہو اتنے فاصلے میں قناتیں لگائی گئیں۔ تاریخ نے لکھا 48 سید زادیاں قبر کھولنے کے لیے گئیں۔ مختل نے لکھا ہے جیسے تعویذ قبر کھلا اسی موقع پہ 11 بیویاں مر گئیں، 11 بیویاں مر گئیں۔ ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، سید ہاشم بابا قیامت کا منظر ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میری طرف دیکھو، میری طرف عزادارو، پھر ماتم کرنا۔ کہا جنازے تو سیدھے ہوتے ہیں، یہ کیسا جنازہ ہے جس کے دونوں ہاتھ چہرے پہ، دونوں ہاتھ چہرے پہ؟ بابا اس آقا زادی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا کیسے؟ کہا پورے جسم پہ کالے کالے داغ ہے۔ سید زمین پہ بیٹھا رو کے کہتا ہے کوئی بیماری نہیں تھی، باپ کے قاتل نے کوڑوں کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ اس معصوم کو دوڑا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بار الہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا۔ جو مومنین، جی بابا، ہمیں التماس دعا کہتے رہتے ہیں، آپ سب کو التماس دعا کہتے رہتے ہیں، پروردگارہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی و کامل عنایت فرما، جن کی جھولیاں خالی ہیں ان کی جھولیاں پر فرما۔ پروردگارہ جو مومنین اس دار فانی سے گزر گئے ہیں، بالخصوص تمام مومنین و مومنات اور ذاکر اہل بیت غلام علی حیدری صاحب یا باقی جیسے اس طرح کے بہت سارے مومنین، ہاں، اور اس طریقے سے بہت سارے جو ہے وہ مومنین جو گزر گئے ہیں، ان سب کو جوار محمد اور آل محمد نصیب فرما۔ آپ خدایا تجھے واسطہ اس فرش عزا کا، جیسا حبدار و عزادار بنایا ہے ویسا نمازی ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اس فرش کے حقیقی مالک و وارث مہدی مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا نوکروں میں شمار فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جملہ مرحومین مؤمنین مؤمنات مراجع علماء شہدائے ملت جعفریہ اور اس فلڈ کی وجہ سے جو گزر گئے ہیں، اور جو مومنین ذاکرین مرثیہ خان، نوحہ خان، ممبر کی خدمتیں کرنے والے، انتظامیہ کمیٹی کے مرحومین، اور بالخصوص زوجہ عبد الغنی اور آپ کے اور ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درس کرتے ہیں 14 معصومین کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں جو بھی ثواب ہو جن کے نام لیے گئے ان سب کی ارواح کو ایصال فرما، بالخصوص ان کے لیے جن کے پیچھے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کے درجات کو عالی متعالی فرما۔ ربنا وتقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔